کو نبی کی پیشگوئی تھی کہ میری امت میں جو طبقہ استنبول جو فتح کرے گا نا وہ جنتی ہے. تو صحابہ کے دور سے کوششیں ہو رہی تھی اور استنبول میں 1000 سال سے خلافت قائم تھی عیسائیوں کی, اور اسے کوئی فتح کر نہیں سکتا تھا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, وہ نہیں فتح کر سکے, ان کی قبر وہیں بنی. بڑے حملے ہوتے رہے, اتنی چوڑی دیوار میں نے خود دیکھی, اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی, اور اتنی لمبی دیوار شہر کے گرد کہ اس کو ناممکن اسباب کی دنیا میں. ایئر اٹیک تو ہوتے نہیں تھے نا اس زمانے میں, جانا تو پیدل فوج نہیں تھا, جائے گی کہاں سے بھائی, چڑھے گی کیسے اس پہ. سیڑھیاں لگا کے جو چڑھتے تو اوپر انہوں نے گرم تیل گرم ہوتا تھا, اس کے دیگ رکھے ہوئے ہوتے تھے, تو وہ دیگ الٹتے تھے تیل ڈال کے, کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا. بہت زبردست ڈیفینس تھا, کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا, اور جتنی لڑائیاں ہوئی سب ناکام ہوئی تھی. سلطان محمد فاتح نے کہا بھائی نبی نے خوشخبری دی ہے, ہم فتح کر کے چھوڑے گا. پھر وہ مشہور واقعہ ہے, اس نے کیا کیا کہ خشکی میں کشتیاں چلا دی, سارے جانور راتوں رات ذبح کیے, ان کی چربی پگھلا کے پتھروں پہ بچھائی گئی ہے, اس پہ سمندری جہاز بٹھا کے. وہاں میں جب ترکی میں گیا ہوں تو اب دیکھو یہ چیز کتابوں میں بھی بتائی جا سکتی تھی نا, لیکن وہاں طیب اردگان نے کیا کیا ہے, میوزیم بنائے ہیں, ان میں یہ پورا منظر دکھایا جاتا ہے. خدا کی قسم ایسا ایمان بڑھتا ہے کہ چیخیں مارنے کا دل کرتا ہے. ایسی جو علماء بھی گئے ہیں نا, بنوری ٹاؤن کے ایک شیخ الحدیث گئے تھے, وہ کسی نے بتایا وہ رو رہے تھے چیخیں مار مار کے. جو جاتا ہے یہ منظر ہوتا ہے, وہ جب دکھاتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے, بھائی کیا منظر, اور کیسے وہ کشتیوں کو راتوں رات خشکی پہ لے کے چلے ہیں, اور خشکی پہ لے جا کے پیچھے سمندر میں اتارا, اور سامنے سے بھی اٹیک اور پیچھے سے بھی اٹیک. انگریزوں نے لکھا ہے, گوروں نے ہسٹری میں, کہ یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. بہت بڑا کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا, اور راتوں رات. تو یہ ہماری تاریخ تھی جس کی وجہ سے ہمیں عروج ملا تھا. آج ہم صرف بیڑے کھا رہے ہیں, باتیں ٹھوک رہے ہیں بیٹھ گئے, ٹھیک ہے نا. بزرگوں پہ طنز, علماء پہ اعتراضات, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا, فرقہ پرستی, ان چیزوں میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اور کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہے, کوئی تعمیری کام کرنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں, اور ٹیکنالوجی کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. یونیورسٹی میں جو لڑکا مذہب پہ چلتا ہے, سب کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیشن میں سب سے پیچھے وہی ہوتا ہے عام طور پہ, اسی کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ چونکہ نمازی ہے لہذا نمبر سب سے کم اس کے آتے ہیں. نمازی کے نمبر تو زیادہ آنے چاہیے بھائی. جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے اس کو تو ایجوکیشن میں زیادہ آگے ہونا چاہیے, یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے. صحابہ کرام نے جو ملکوں کے ملک فتح کیے, اور جو ہمارے تاریخ میں فاتحین ملتے ہیں, سب سے پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے. سمندر پہ سب سے بڑی فوج جو اس وقت اتاری ہے, وہ کس نے اتاری ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور نبی نے پیشگوئیاں سنا دی تھی پہلے کہ سمندر کی لڑائی ہوگی, اس میں جو شہید ہوگا اسے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر میں شہید ہونے والے کو زیادہ بڑا شہادت کا درجہ عطا فرمایا. میں نے تو سمندری لڑائی کے فضائل پر احادیث جمع کی تھی, ایک میرا بیان ٹوٹلی اسی پر ہوا تھا. سمندری لڑائی کتنی اہم ہے, نبی کو معلوم تھا میری امت سمندروں پہ بھی چلے گی. سمندر پہ چلنا ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن ہے کیا؟ پھٹے لگا کے بیٹھ جاؤ گے اس پہ, جب اللہ کو بلاؤ گے یار تم مچھلیاں پکڑتے ہو 2000 پھٹے یہاں بھی, وہ بھائی لڑنا ہے اس پہ, تو سامنے والا بھی لڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو سمندری لڑائی ہے, جو شخص سمندر میں جہاد کرے گا, اس کے جو چکر آئیں گے نا, اس پہ بھی اللہ اس کو اجر دے گا. بڑی خوشخبریاں ہیں اس کے گناہوں کی معافی کی, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امت جب تک سمندر پہ کو فتح نہیں کرے گی اور سمندر پہ سفر نہیں کرے گی, یہ اس دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتی. تو حضرت معاویہ نے جو پہلا بحری بیڑا بنایا, اس کے امیر کو امیر البحر کہتے تھے. بحر کہتے ہیں سمندر. یہ امیر البحر کی ٹرم یہ انگلش میں منتقل ہوئی ہے, جس کو ایڈمرل کہا جاتا ہے. بہت ساری فوجی اصطلاحات اور سائنسی اصطلاحات عربی سے انگلش میں ٹرانسفر ہوئی ہیں, عربی سے انگلش میں گئی ہیں. آج میڈیکل سائنس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے انگلش, مسلمان سائنسدانوں کے تھے وہ, لیکن اب دیکھو حال کیا بنا دیا. ایک نمبر کے نمازیوں کی حالت کو دیکھ لو جا کے. سب سے سست ترین جو ہوگا وہ دیندار بنا ہوا ہوگا. سب کی بات نہیں کر رہا, ڈاکٹروں میں ہم نے بڑے اچھے اچھے دیندار دیکھے ہیں, سائنسدانوں میں, ایٹمی سائنسدانوں میں تو دیندار زیادہ ہیں الحمدللہ, لیکن میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ کچھ ایسا کسی نے, شیطان نے بات ڈال دی ہے کہ ہم نے صرف جو ہے ایک طرف کو فوکس کیا ہوا ہے, دوسری طرف کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے. تو بھائی جس طرح سے دین کی تعلیم انتہائی ضروری ہے, اس کی کوئی اس کی اہمیت کی کمی کا انکار نہیں کر